خواتین و حضرات، ابھی مہمان شعرا میں کئی معتبر شعرا موجود ہیں، جن میں لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ایک بزرگ اور ہندوستان کے نہایت مشہور و مقبول شاعر تشریف فرما ہے، جنہیں میں زحمت دوں گا، لیکن ان کو زحمت دینے سے قبل میں ان کا یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سمجھتے تھے مگر پھر بھی نہ رکھیں دوریاں ہم نے، سمجھتے تھے مگر پھر بھی نہ رکھیں دوریاں ہم نے، چراغوں کو جلانے میں جلا لی انگلیاں ہم نے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب والی آتی، میں زحمت کلام دے رہا ہوں جناب والی آتی۔ دوستو، چند شعر سماعت فرمائیں، جس طرح کچھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ مطلب سماعت فرمائیں۔ عرض کیا کہ میرے لہو سے شرافت کبھی نہ جائے گی، میرے لہو سے شرافت کبھی نہ جائے گی، یہ خاندانی شکایت کبھی نہ جائے گی، میرے لہو سے شرافت کبھی نہ جائے گی، یہ خاندانی شرافت کبھی نہ، یہ خاندانی شکایت کبھی نہ جائے گی۔ اور مجھے غلام بنا کر وہ کس قدر خوش ہے، مجھے غلام بنا کر وہ کس قدر خوش ہے کہ جیسے اس کی حکومت کبھی نہ جائے گی، مجھے غلام بنا کر وہ کس قدر خوش ہے کہ جیسے اس کی حکومت کبھی نہ جائے گی، میرے لہو سے شرافت کبھی نہ جائے گی، یہ خاندانی شکایت کبھی نہ جائے گی۔ اور مطلب عرض کیا ہے کہ فصلیں جہاں کس دن برباد نہیں ہوتی، فصلیں جہاں کس دن برباد نہیں ہوتی، لیکن اب ہم سے فریاد نہیں ہوتی، لیکن اب ہم سے فریاد نہیں ہوتی۔ اور دوستو، شعر نظر کر رہا ہوں کہ جب سے اپنی تلواروں میں زنگ لگا، جب سے اپنی تلواروں میں زنگ لگا، غیب سے بھی کوئی امداد نہیں ہوتی، جب سے اپنی تلواروں میں زنگ لگا، غیب سے بھی کوئی امداد نہیں ہوتی۔ اور تم بھی مہاجر، ہم بھی ایک مسافر ہیں، تم بھی مہاجر، ہم بھی ایک مسافر ہیں، دونوں کی دنیا آباد نہیں ہوتی۔ تم بھی مہاجر، ہم بھی ایک مسافر ہیں، دونوں کی دنیا آباد نہیں ہوتی، دونوں کی دنیا آباد نہیں ہوتی۔ فصلیں جان کس دن برباد نہیں ہوتی، لیکن اب ہم سے فریاد نہیں ہوتی۔ دوستو، جس طرح شعر یہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ تمام دوستوں کی نظر ہے، یہ مسئلہ بطور خاص ایک مسئلہ اور ایک شعر۔ عرض کیا کہ تیری صورت ہجرتوں کے دکھ اٹھاتا میں بھی، تیری صورت ہجرتوں کے دکھ اٹھاتا میں بھی ہوں، تو اکیلا ہے تو میرے بھائی تنہا میں بھی ہوں، تو اکیلا ہے تو میرے بھائی تنہا میں بھی ہوں۔ اور مجھ سے تجھ سے کچھ دنوں سے تو بھی کھل اٹھتا ہے مجھ کو دیکھ کر، کچھ دنوں سے تو بھی کھل اٹھتا ہے مجھ کو دیکھ کر، اور تجھ سے ملتا ہوں تو اپنا غم چھپاتا میں بھی ہوں، تجھ سے ملتا ہوں تو اپنا غم چھپاتا میں بھی ہوں، تجھ سے ملتا ہوں تو اپنا غم چھپاتا میں بھی ہوں۔ تیری صورت ہجرتوں کے دکھ اٹھاتا میں بھی ہوں، تو اکیلا ہے تو میرے بھائی تنہا میں بھی ہوں۔ اور یہ غزل کے شمشیر یہ سماعت فرمائے کہ یوں تو آپ ہی کی نظر ہے جناب علی، یہ کچھ نوجوان ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ عرض کیا کہ یوں تو ہنستے ہوئے لڑکوں کو بھی غم ہوتا ہے، یوں تو ہنستے ہوئے لڑکوں کو بھی غم ہوتا ہے، کچی عمروں میں مگر تجربہ کم ہوتا ہے، کچی عمروں میں مگر تجربہ کم ہوتا ہے۔ یوں تو ہنستے ہوئے لڑکوں کو بھی غم ہوتا ہے، کچی عمروں میں مگر تجربہ کم ہوتا ہے۔ سگریٹیں چائے دھواں رات گئے تک گئے، واہ واہ، سگریٹیں چائے دھواں
رات گئے تک بیٹھے اور کوئی پھول سا آنچل کہیں نم ہوتا ہے، اور کوئی پھول سا آنچل کہیں نم ہوتا ہے، سگریٹیں، چائے، دھواں، رات گئے تک بیٹھے اور کوئی پھول سا آنچل کہیں نم ہوتا ہے، اور اس کی راہ میں یوں ہنستے گزر مت جانا، اس کی راہ میں یوں ہنستے گزر مت جانا، ہو گھڑے کچے تو دریا میں اتر مت جانا، ہو گھڑے کچے تو دریا میں اتر مت جانا، اس کی راہ میں یوں ہنستے گزر مت جانا، ہو گھڑے کچے تو دریا میں اتر مت جانا۔ اور پانچویں سمت نجومی نے اشارہ کر کے شہزادے سے کہا تھا کہ ادھر مت جانا، شہزادے سے کہا تھا کہ ادھر مت جانا۔ پانچویں سمت نجومی نے اشارہ کر کے شہزادے سے کہا تھا کہ ادھر مت جانا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کراچی کے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، اور کیا کہ سر اٹھائے ہوئے چلنا نہ کبھی دنیا میں، سر اٹھائے ہوئے چلنا نہ کبھی دنیا میں، اور کبھی مقتل میں جھکائے ہوئے سر مت جانا، کبھی مقتل میں جھکائے ہوئے سر مت جانا۔ جناب ترنم سے ہوگا، جناب والی بھائی، والی صاحب ترنم سے ہوگا، جناب ترنم سے ہوگا، اور اس کے سمجھے ہندوستان جناب والی آسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ترنم سے کچھ کلام مرمت ہے کہ میرا ترنم کئی دنوں سے بیمار ہے، ورنہ میں ترنم سے سناتا، آپ کو ترنم سے سنا نہیں پاؤں گا میں بالکل۔ سنیں ہم لوگ کوشش میں نے وہاں باتھ روم میں کر کے دیکھی تھی، کچھ ہو نہیں پایا۔ بلا وجہ آپ بدہض ہوں گے ہم کو سن کے۔ یہ دیکھیے ایک ہمارے یہاں جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے، یہ مجھے بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں، ہر شعر پہ داد دیتے ہیں یہ، اور برے شعر پہ بھی داد دیتے ہیں یہ۔ ہمت افزائی کرتا ہوں، ہمت افزائی۔ سر اٹھائے ہوئے چلنا نہ کبھی دنیا میں، کبھی مقتل میں جھکائے ہوئے سر مت جانا، کبھی مقتل میں جھکائے ہوئے سر مت جانا، اور گھر کا جیسا کہیں آرام نہیں پاؤ گے، کوئی کہتا ہے کہ اب چھوڑ کے گھر مت جانا، گھر کا جیسا کہیں آرام نہیں پاؤ گے، کوئی کہتا ہے کہ اب چھوڑ کے گھر مت جانا۔ اور دوستوں میں کچھ یہ دعائیہ اشعار نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ اس بار میری جھولی بھر دے، اس بار دعا میں اثر دے دے، اس بار میری جھولی بھر دے، اس بار دعا میں اثر دے دے، مجھے چند دنوں رہنے کے لیے اس شہر میں کوئی گھر دے دے، مجھے چند دنوں رہنے کے لیے اس شہر میں کوئی گھر دے دے۔ اور بطور خاص یہ دو شعر نظر کر رہا ہوں کہ نفرت کے غرور کو توڑ سکے، نفرت کے غرور کو توڑ سکے، رخ پیار کی جانب موڑ سکے، نفرت کے غرور کو توڑ سکے، رخ پیار کی جانب موڑ سکے، جو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکے، مجھے ایسا کوئی ہنر دے دے، مجھے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکے، مجھے ایسا کوئی ہنر دے دے۔ اور مجھے لقمہ تر کی ہوس تو نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ہے، مجھے لقمہ تر کی ہوس تو نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ہے، میری روکھی پھیکی غزلوں کو میرے مولا مصرع تر دے دے، میری روکھی پھیکی غزلوں کو میرے مولا مصرع تر دے دے، اس بار میری جھولی بھر دے، اس بار دعا میں اثر دے دے۔ کیا کہ بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے، بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے، سر میرے تن پہ شہادت کے لیے رکھا ہے، سر میرے تن پہ شہادت کے لیے رکھا ہے۔ اور تم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں، تم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں، تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے، تم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں، تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے، بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے، سر میرے تن پہ
شہادت کے لیے رکھا ہے اور تم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں. تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے. اور دوستی کیا ہے؟ یہ دوستوں شعر سنیں. دوستی کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ ان سوالات کو فرصت کے لیے رکھا ہے. ان سوالات کو فرصت کے لیے رکھا ہے. اور دین و ایمان و وفا، قول و قسم، خودداری، ہم نے یہ مال تجارت کے لیے رکھا ہے. ہم نے یہ مال تجارت کے لیے رکھا ہے. ہم نے یہ مال تجارت کے لیے رکھا ہے. اور آخری شعر اس کا یہ ہے جو میری زمین کے حوالے سے ہے کہ کون ظالم ہے یہاں، کون ہے مظلوم یہاں. واہ واہ. کون ظالم ہے یہاں، کون ہے مظلوم یہاں. فیصلہ اس نے قیامت کے لیے رکھا ہے. فیصلہ اس نے. میں نے اپنی زمین کے حوالے سے یہ شعر سنایا تھا. میرے کسی بھائی نے کچھ کہا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا. بہرحال یہ شعر آپ حضرات کی نظر میں نے کیا. دو شعر بالکل تازہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بھائی صاحب ترنم بیمار ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا. اور پھر ترنم کاتپوری اس مشاعرے میں آئی بھی نہیں ہے. ہاں ملاحظہ فرمائے. عرض کیا کہ مروتوں میں بھی کوئی کمی نہ رکھی جائے. مروتوں میں بھی کوئی کمی نہ رکھی جائے. واہ واہ واہ. مگر ہر ایک سے اب دوستی نہ رکھی جائے. کیا کہنے. مگر ہر ایک سے اب دوستی نہ رکھی جائے. اور خدا کرے میرے اعمال کے ترازو میں، واہ واہ واہ. خدا کرے جزا کے دن میرے اعمال کے ترازو میں، جزا کے دن میرے اعمال کے ترازو میں خدا کرے کہ میری شاعری نہ رکھی جائے. واہ واہ. خدا کرے کہ میری شاعری نہ رکھی جائے. اور ہم اپنے آپ پہ بھی ظاہر کبھی دل کا حال نہیں کرتے. واہ واہ. ہم اپنے آپ پہ بھی ظاہر کبھی دل کا حال نہیں کرتے. چپ رہتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، کوئی رنج و ملال نہیں کرتے. اور دیکھیے جہانگیر صاحب یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، سامنے آ گئے. بالوں میں مہندی لگی ہے ان کے بالوں میں مہندی لگی ہے. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے آدمی کو. ہاں یہ شعر ان کی نظر کر رہا ہوں. ہم جو کچھ ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں. چہرے پہ بھبوت نہیں ملتے، کبھی کالے بال نہیں کرتے، کبھی کالے بال. واہ واہ واہ. کیا کہنے جناب. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس کی راہ میں یوں حد سے گزر مت جانا، اس کی راہ میں یوں حد سے گزر مت جانا. ہو گھڑے کچے تو دریا میں اتر مت جانا. یہ تھے جناب والی یاسین.